ایک خاتون بنام عظمیٰ رومی صاحبہ، انہوں نے ایک اپنی ویڈیو میں کہا کی ضرورت ہے کہ مسلم امہ ایک سویلائزیشن ہے جو 57 اسلام ایک تہذیب کا نام ہے اور تہذیب ریاست کے ذریعے نافذ نہیں کی جاتی، اس کو ریاست کے سہارے پر یا ریاستی طاقت کے ذریعے لوگوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہم ایک سادہ سی اس کی مثال لیں تو یوں کہیں کہ پشاوری چپل برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے، اور ریاست کسی شخص کو یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ سب کو کہے کہ آپ نے یہی چپل پہننی ہے، یا لکھنؤ کا پاجامہ ہے، وہاں کا کرتا ہے، تو آپ کہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان سارے اسی کو پہنیں۔ ایسا ریاست نہیں کر سکتی۔ اب یہ غلط فہمی ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی ہے کہ لوگوں کو حقیقت سے دور رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسلام کو ایک تہذیب کا نام دیا ہے، اور تہذیب پھر آگے اس پہ مقدمہ قائم کرتی ہیں کہ تہذیب ریاست کے ذریعے بالجبر نافذ نہیں کی جا سکتی۔ یہ درست ہے کہ تہذیب ریاست کے ذریعے جبراً کسی پر مسلط نہیں کی جا سکتی، وہ کسی بھی علاقے کا اپنا ایک رواج ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے، لیکن اسلام ایک تہذیب کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک دین کا نام ہے، اور دین کے جو احکام ہیں وہ ریاست اور تہذیب دونوں سے بالاتر ہیں، یعنی احکام الہی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت ان دونوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ کسی مقامی کلچر، روایت یا ثقافت کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور وہ جبراً جہاں پر انصاف کا تقاضا ہوگا اور جہاں ضرورت ہوگی، ریاست ان کو اپنے رہنے والوں سے ان کو منوائے گی۔ رہی بات تہذیب کی اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو قرآن کریم سے ہم اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کئی چیزیں کئی علاقوں میں انبیاء کرام کے جو امتیں تھیں ان میں وہ رائج تھی بطور تہذیب، لیکن جب قرآن کریم نے ان کے بارے میں بات کی ہے تو بڑے زبردست طریقے سے ان کو اور ایک پرزور طریقے سے ان کی مذمت کی، اور ان کو ختم کرنے کا کردار ادا کیا دین نے۔ تو دین جب بھی جہاں بھی کوئی ایسی غلط رواج پڑ جاتا ہے یا ریاست کے اندر جو ہے کوئی غلطی پیدا ہوتی ہے، تو دین ان تمام کو ان کی مذمت کرتا ہے، اور اخلاقی طور پر بھی اور قانون کے سہارے سے بھی یہ ترغیب دیتا ہے کہ ایسی غلط چیزوں کو ختم کیا جائے۔ ایک مثال اس کی عرب معاشرے سے کہ وہاں پر جب لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تھی تو بہت زیادہ لوگ اس پہ سوگ منایا کرتے تھے اور اس پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیا جو ہے نا لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور وہ ترش رو ہو جاتا ہے، اور دل اس کا ملال کے اندر آ جاتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا اس کو روکے رکھے یا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دے۔ تو یہ ایک تہذیب تھی، روایت تھی، کلچر تھا، ثقافت تھی، لیکن قرآن کریم نے سختی سے اس کی جو ہے تردید کر دی اور اس کی مذمت کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ایک سے زائد جگہ پہ۔ یہ یہاں پہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ کہ تم ایسی برائی کرتے ہو جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم مردوں سے تعلق قائم کرتے ہو اور اپنی مجلسوں کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو یہ وہاں کی تہذیب تھی، لیکن قرآن کریم نے اس کا رد کر دیا، اس کی مذمت کر دی۔ تو دین اور تہذیب دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو خلط ملط نہ کیا جائے، اس کو آپس میں گڑبڑ نہ کیا جائے۔ اور قوی گمان یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ان کو مخلوط کر دیتے ہیں، اس کا رتبہ کم کرنے کے لیے اس کو ایک تہذیب تسلیم کرتے ہیں، اس کو دین تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام کے حوالے سے یورپ کا یا یورپ کے پیروکاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک عرب تہذیب کا نام تھا، وہاں کی جو کلچر ہے، روایات ہیں، ان کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہاں کی روایات، کلچر اور ثقافت ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے، اور ہم پر لازم نہیں ہے، اور نہ ہی مناسب ہے کہ کسی علاقے کے رسم و رواج کو
اس کی پیروی کی جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام کا نام ہے اور اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کی پیروی کرنا واجب اور لازم ہے۔